انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک دوسری مخلوق جو اس سے درجے میں کم ہے وہ اس کے جسم کو قابو کر لے یا اس کے دماغ کو قابو کر لے، تو اشرف المخلوقات پر کسی دوسری مخلوق کا غلبہ، اس پر کسی دوسری مخلوق کا تسلط یا کسی دوسری مخلوق کا اس کو قابو میں کرنا یہ سمجھ نہیں آتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جب ہم عقل سے اس کو سوچتے ہیں تو عقل اس کا انکار کر دیتی ہے کہ جب ہم اعلیٰ ہیں، ہم افضل ہیں، تو ادنا ہم پر غلبہ نہیں پا سکتا، اور اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح جنات جو ہے انسان کو قابو میں نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں ہم عرض کریں گے کہ واقعی یہ جو سوال ہے ذہن کا کہ ان کا غلبہ نہیں ہو سکتا، تو غلبے کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ دیکھیے، جنات جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں ان سب کی طاقت ایک جیسی نہیں ہے۔ بعض تو ان میں وہ ہیں کہ جو حشرات الارض کی صورت میں رہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو عفریت ہیں اور غول ہیں اور طاقتور اور خبیث ترین اجنہ ہیں۔ قرآن میں بھی ان کا ذکر آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ کے دربار میں عفریت جن تھا، اور اس نے کہا کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا آپ کے اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے۔ تو وہ اجنہ کے جو حشرات الارض کی صورت میں رہتے ہیں یا ان کے پاس بہت ہی کم طاقت ہے، اور وہ جو اس قوی اور طاقتور ترین اور وزن میں کی من وزنی تخت کو اٹھانے پہ قدرت رکھتا ہو اور پھر بغیر کسی سواری کے اس کو لانے پہ قدرت رکھتا ہو، تو ان دونوں کے درمیان یقیناً کوئی نہ کوئی فرق اور ڈفرینس ضرور ہے۔